حقوق العباد ہوگا میرا کیا کرم مجھے پہ کر دے کرم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے بندوں کے حقوق، اور اس ضمن میں اولاد کے حقوق پر ہمارے مسلسل سلسلے جاری تھے۔ اولاد کے حقوق میں سے ایک اہم حق بچوں کو اسلامی آداب سکھانا۔ ایک آداب زندگی ہیں جن کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اس میں بہت سی چیزوں کا تعلق عرف کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ ہے، اور اسی کا ایک حصہ اسلامی آداب ہوتے ہیں کہ عام زندگی میں جو انسان کے معمولات ہیں اس میں اسلام کی تعلیمات کسی شے کے بارے میں کیا ہے۔ جہاں کوئی خاص طریقہ بیان کیا گیا وہاں پر وہ سکھایا جائے اور اس کو فالو کیا جائے، اور جہاں کوئی طریقہ نہیں سکھایا گیا اور کسی شے کے بارے میں بطور خاص بیان نہیں کیا گیا تو وہاں جو قانون، جو معاشرہ، جو رواج اور جو لوگوں کا طریقہ ہے اس طریقے کو اختیار کیا جائے۔ تو یہاں ہماری گفتگو ہے اولاد کی اسلامی تربیت کے حوالے سے۔ زندگی کے اکثر و بیشتر معمولات کے بارے میں دین کی بڑی واضح اور صاف تعلیمات موجود ہیں، اور اولاد کی یہ تربیت کرنا یہ والدین کی ان ذمہ داریوں میں سے ہے، اور والدین پر ان حقوق میں سے ہے کہ جس کی شریعت نے بڑی تاکید بھی بیان فرمائی اور جس کی فضیلت بھی بیان کی۔ حدیث مبارک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا اپنی اولاد کو تربیت دینا، اسے اچھے آداب سکھانا، فرمایا کہ یہ ایک سا خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی راہ خدا میں صدقہ کرنا اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ عمل ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو آداب زندگی سکھائے، اسے معاشرے میں رہنا بسنا سکھائے، اسے اچھے طور طریقے سکھائے۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، وہ بھی ترمذی شریف کی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے اپنی اولاد کو جو تحفہ دیا اس میں کوئی تحفہ بھی اچھی تربیت اور اچھے آداب سکھانے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھا دیں۔ باقی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہت سے دیگر ذرائع سے حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن اچھے آداب، اچھے اخلاق، اچھا کردار، معاشرتی اچھے طور اطوار وہ چیز ہے کہ جس کے پیچھے اکثر و بیشتر والدین کی تعلیم اور تربیت ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص وہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے اتنا اچھا نہیں بھی ہوتا، لیکن اس کے آداب بہت اچھے ہوتے ہیں، اس میں مینرز بہت ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ایک شخص بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے لیکن اس کے طرز عمل میں جہالت پائی جاتی، جھگڑالو پن پایا جاتا ہے۔ وجہ فرق کیا ہوتی ہے کہ جس نے کم پڑھا ہے اس نے کم تو ضرور پڑھا ہے، لیکن اس کے والدین نے اس کی اخلاقیات کے اعتبار سے تربیت اچھی کی ہوتی، اور دوسری طرف جو پڑھ لکھ کے افسر بن گیا اور بہت بڑے منصب پہ پہنچ گیا لیکن اس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی ہوتی، اس لیے وہ پڑھ لکھ کے بعض اوقات بڑے عہدے پہ جانے کے باوجود اس کے رویے میں، اس کے انداز میں تکبر، انانیت، جہالت، بد دماغی اور اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ وہی جو میں نے عرض کی ہے کہ ماں باپ نے تربیت کیا کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ والد جو اپنی اولاد کو تحفہ دیتا ہے اس میں کوئی تحفہ اچھے آداب سکھانے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے
بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو لہذا اولاد کو جو آداب اسلامی ہیں، آداب زندگی ہیں، وہ سکھائے جائیں۔ پھر یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے آداب زندگی سکھانے کے حوالے سے۔ اس کا ایک پہلو تو میں یہ بھی عرض کروں کہ دیکھیں، آداب سکھانے کا ایک بہت بڑا فائدہ خود اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں یا کسی عالم کے پاس جاتے ہیں یا کسی پیر کے پاس جاتے ہیں اور جا کے شکوہ کرتے ہیں کہ جناب ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد ہماری عزت نہیں کرتی، ہماری اولاد ہماری قدر نہیں کرتی، ہماری ضروریات کو پورا نہیں کرتی، بلکہ بعض تو یہاں تک شکایت کرتے ہیں کہ اولاد ہمیں گالیاں دیتی ہے، اور بعد اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں کہ اولاد ہمیں مارتی ہے۔ یہ حقیقی واقعات ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اخبارات کے اندر آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا یا آپ نے سنا ہوگا کہ بعض بچوں نے ماں باپ کو قتل تک کر دیا، اور یہ آئے دن کی خبریں ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آج سے کوئی جو نا وہ ہزاروں سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، یہ آج کل کی خبروں میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی ہوتی۔ جب صحیح تربیت نہیں کی تو اب اس کا جو برا انجام ہے وہ خود آدمی کے اپنے سامنے آتا ہے۔ جس اولاد کو آپ نے دین سکھایا ہوگا، جسے آپ نے خوف خدا دلایا ہوگا، جسے آپ نے چھوٹوں بڑوں کا لحاظ کرنا سکھایا ہوگا، جسے آپ نے بڑوں کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہ کرنا سکھایا ہوگا، آنکھ جھکا کے بات کرنا سکھایا ہوگا، وہ کبھی آپ کے سامنے نہ آنکھ اٹھائے گا نہ ہاتھ اٹھائے گا۔ لیکن جس کو ایسا کچھ سکھایا ہی نہیں تو اس کے لیے پھر سارے انسان برابر ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، کسی بڑے بزرگ کے بارے میں ایک روایت ہے، مجھے ایگزیکٹلی نام یاد نہیں آ رہا، لیکن واقعہ میرے ذہن میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور، میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے، میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے، میری پٹائی کی ہے۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارا کام کیا ہے، کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ فرمایا اچھا، یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے بچے کو کوئی پڑھایا تھا، کوئی دین سکھایا تھا، کوئی ادب آداب سکھائے تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو بزرگوں نے فرمایا اچھا پھر کیا سکھایا تھا؟ اس نے کہا جی میں کھیتی باڑی کرتا تھا تو میں نے اپنے بچے کو بھی کھیتی باڑی سکھائی، بچہ بھی جو ہے وہ بیل کے پیچھے ہوتا تھا، کھیتی باڑی چل رہی ہوتی تھی۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ پھر تمہارا جو ہے نا وہ عذر جو ہے وہ معقول نہیں ہے، کیونکہ تمہارے بچے نے تمہیں بھی بیل ہی سمجھا، تو جیسے وہ بیل کو مارتا تھا ایسے تمہیں مارنا شروع کر دیا۔ تو یہ ان بزرگوں نے جو بات کہی یہ بیسیکلی سمجھانے والی بات تھی کہ جب اولاد کو یہ بتایا ہو کہ ماں کا، باپ کا، رشتہ داروں کا، بڑوں کا کیا مقام ہوتا ہے، ان کا کیا لحاظ کرنا ہے، تو پھر بچہ اس کے مطابق کرے گا۔ لیکن اگر بچے کو ایسی کوئی چیز بتائی نہیں، بچپن سے اس کو یا تو کسی کام پہ ڈال دیا یا کھیتی باڑی پہ ڈال دیا یا اس کو اسی طرح کی چیزوں پہ لگا دیا، تو جس چیز میں اس نے زندگی گزاری ہے وہ یہ سمجھے گا باپ بھی یہی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اس نے تجھے بیل سمجھا تھا اور اس نے بیل کی پٹائی کیا، باپ کی پٹائی نہیں کی۔ تو یہ ہے کہ جب اچھی تربیت نہ کی جائے تو اس کا خسارہ بہت مرتبہ خود اپنے سامنے آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اولاد کی اچھی تربیت کریں تاکہ خود آپ کا اپنا مستقبل جو ہے وہ محفوظ رہے اور اچھا رہے اور خوشگوار رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک طریقہ بیان کیا کہ اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے، اچھے اخلاق سکھانے ہیں، اچھے آداب سکھانے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ باپ اپنے بچے کے سامنے جو با ادب بچے ہیں ان کی تعریف کرے، ان کے اخلاق کی تعریف کرے، اور جو بے ادب اور بد اخلاق بچے ہوں ان کے اس عمل کی برائی بیان کرے کہ یہ طرز عمل جو ہے یہ اچھا نہیں، یہ برا ہے۔ تو جب بچوں کے سامنے کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو بچوں کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ اس تعریف والے کام کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بچوں کی نہیں، یہ بڑوں کا بھی یہی ہوتا ہے۔ بڑوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ آپ ان کے سامنے کسی آدمی کی تعریف کریں گے کہ اس کا یہ عمل ہے تو لوگوں کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسے کریں، اور بچوں کے اندر یہ خواہش زیادہ ہوتی۔ تو اب اگر بچوں کے سامنے جو با اخلاق بچے ہیں، جو آداب اسلامی پر عمل کرنے والے اور سمجھنے والے بچے ہیں، اگر ان کی تعریف کی جائے گی تو بچے خود بخود اسی شے کو اپنانا چاہیں گے۔ جیسے ایک بچہ نعت پڑھتا ہے، یہ اسلامی آداب والی بات نہیں ہے لیکن ایک جدا مثال دے رہا ہوں کہ کوئی نعت پڑھتا ہے اور اس کی تعریف کی جائے، ماشاءاللہ کتنی پیاری نعت پڑھتا ہے،
تو اب یہ بچہ بھی کوشش کرے گا میں بھی ایسے نعت پڑھوں، اور اگر خدا نہ خواصہ ایک بچہ اچھلتا کودتا ڈانس کر رہا ہے اور دوسرا اس کی تعریف کر رہا ہے تو یہ بچہ کہے گا میں بھی ڈانس کروں گا، میں بھی ناچوں گا۔ تو جس عمل کی اور جس عمل پر کسی کی تعریف کی جائے بچے اسی کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہذا اچھے آداب کی اور اچھے آداب والوں کی تعریف کریں تاکہ بچے اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ اچھا، اب کچھ آداب جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ چونکہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارا بطور خاص یہ کلام چل رہا ہے اور اسلامی آداب سکھانے کے حوالے سے بات ہے، تو بہت سے امور زندگی وہ ہیں جس میں ہمارے دین نے باقاعدہ ہماری تربیت فرمائی ہے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، تو اب وہ جیسے کرنا بتایا گیا اولاد کو ویسے سکھائیں۔ اور سکھانے کا طریقہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اولاد کو بتائیں بھی اور ان سے کروائیں بھی، بتائیں بھی اور کروائیں بھی، یہ دو چیزیں جمع ہوں گی تو پھر بچے اس کے عادی بن جائیں گے۔ اب مثال کے طور پہ اسلامی آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کھانے کے بارے میں۔ کھانا زندگی کی بنیادی ترین ضرورت ہے اور انسان پوری زندگی ہی کھانا کھاتا ہے، جب تک اس کا رزق باقی ہے اس نے کھانا ہے، اس کا رزق ختم ہوگا موت آ جائے گی۔ تو اب کھانے کے جو اسلامی آداب ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ کتابوں میں لکھے ہوئے، چند ایک وہ ہیں جو آپ بچوں کو ابتدا کے اندر سکھا دیں اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ایڈ کرتے رہیں، ایک مزید سکھا دیا، ایک مزید سکھا دیا، ایک مزید سکھا دیا، آہستہ 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 کر کے ایک ایک ادب کا اسے عادی بناتے جائیں۔ اب کھانے کے اندر وہ پہلا ادب کہ جو اسلامی اعتبار سے بھی ہماری تربیت میں داخل ہے اور جس کا طبی اور صحت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے، وہ ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ بچوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اکثر و بیشتر ان کو جیسے ہی کھانے کی طرف آواز دی جاتی ہے کہ بیٹا آ کے کھانا کھا لو، بچوں آ کے کھانا کھاؤ، تو بچے جو کام کر رہے ہوتے وہ اسے چھوڑیں گے اور سیدھا کھانے کی ٹیبل یا دسترخوان پہ آ جائیں گے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ میرے خیال میں اس میں کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہر گھر کا مشاہدہ یہی ہے کہ آپ بچے کو جب کھانے کے لیے بلائیں گے، بچہ جو کر رہا ہوگا، وہ لکھ رہا ہے، وہ اسے قلم اس نے چھوڑا اور بھاگ کے کھانے پہ پہنچ گیا۔ بچہ مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ وہاں سے اٹھے گا آ کے کھانا شروع کر دے گا۔ بچہ اپنے کھلونے کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ اپنے کھلونے چھوڑے گا اور آ کے کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ جائے گا۔ اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوائز جو ہوتے ہیں، کھلونے جو ہیں، اب سال سال پرانے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے جراثیم اس پہ لگے ہوتے ہیں۔ بچے جن چیزوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں وہ گندی مندی ہوتی ہیں، اس میں جو ہے وہ جراثیم ہوتے ہیں یا اور جو بھی ہے۔ تو اب جب بغیر ہاتھ دھوئے بچہ کھائے گا تو لازمی بات ہے کہ جراثیم اس کے اندر ہی جائیں گے، جراثیم اندر جائیں گے تو یا پیٹ خراب یا کچھ اور خراب۔ تو ہاتھ دھونا جو ہے یہ دو اعتبار سے فائدہ مند ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ اس کا طبی فائدہ ہے، یہ صحت کے لیے اچھی چیز ہے۔ دوسرا، اس کا حدیث مبارک میں فائدہ بیان کیا، سنن ابن ماجہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں خیر زیادہ کر دے، جو یہ پسند کرے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کر دے، فرمایا جب کھانا حاضر کیا جائے تو بھی وضو کرے اور جب اٹھایا جائے تو بھی وضو کرے۔ وضو سے مراد نماز والا نہیں، وضو سے مراد ہے کہ ہاتھ دھو لینا، کلی کر لینا۔ کھانے کا وضو اسے کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ دھو لیے جائیں اور اچھی طرح کلی کر لی جائے، اور یہ جو منہ کا اگلا حصہ ہوتا ہے اس کو دھو لیا جائے، تو یہ ہے کھانے کا وضو۔ تو فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں خیر زیادہ کر دے، بھلائی زیادہ کر دے، اسے چاہیے کہ جب کھانا رکھا جائے تو بھی کھانے کا وضو کرے اور جب کھانے سے فارغ ہو تو بھی کھانے کا وضو کرے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ ادب ہے جسے ہر شخص پسند کرے گا، اور بالفرض کوئی کرے نہ کرے، جب سنت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، ہمارے دین کی تعلیم ہے تو ہم اس پہ عمل کریں گے، لیکن یہ وہ شے ہے کہ جسے ہر بندہ کہتا ہے کہ یار ماشاءاللہ یہ بندہ نفاست پسند ہے، یہ صفائی پسند ہے، اس کی طبیعت کے اندر نظافت ہے، اس کی طبیعت کے اندر پاکیزگی ہے، ستھرائی ہے۔ تو اب آپ بچوں کو اس کا عادی بنائیں کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد، تو کھانے سے پہلے وہ جراثیم کا مسئلہ اور کھانے کے بعد یہ کہ ہاتھ لچڑے ہوئے، اب کپڑوں کو لگ گئے، چادر کو لگ گئے، بستر کو لگ گئے، کسی چیز کو لگ گئے، وہ چیز خراب ہو گئی۔ تو کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کی، ہاتھ دھلوانے کی عادت جو ہے یہ بچوں کی ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح پھر ایک اور اہم ادب
کہ جو بہت یوں کہہ لیں کہ ایک اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے۔ تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ بچوں کو باقاعدہ پڑھوائی جائے، بچوں کے سامنے بلند آواز سے پڑھیں تاکہ بچے بھی پڑھ لیں، یا بچوں کو اس کا عادی بنائیں کہ وہ کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں، اور کھانا مکمل ہو تو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین اس کی عادت ڈالیں۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ان میں اسلام کی ایک بڑی بنیادی چیز ڈالنے والی بات ہے، کیونکہ کھانا 3 مرتبہ تو ہمارے یہاں معمول ہے، ہم عام طور پہ دنیا میں 3 مرتبہ کھانا کھایا جاتا ہے دن کے اندر، اور 3 سے زیادہ مرتبہ بھی کھاتے ہیں، یعنی کہ درمیان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ برنچ ہو گیا تو فلاں ہو گیا تو فلاں ہو گیا، مختلف چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اب اگر ہر مرتبہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام اور آخر کے اندر خدا کا شکر ادا کرنے کی عادت بن جائے تو یوں سمجھ لیں کہ خدا کا نام جو ہے وہ دل کے اندر جگہ پکڑ لیتا ہے۔ تو لہذا کھانے سے اول آخر جو ہے وہ بسم اللہ شریف اور آخر میں الحمد کی عادت ڈالیں۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے ایک اور ادب وہ ہے دائیں ہاتھ سے کھانا۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، پانی دائیں ہاتھ سے پیا جائے، کسی کو کوئی شاید دینی ہے تو دائیں ہاتھ سے دی جائے، کسی سے کوئی پکڑنی ہے لینی ہے تو دائیں ہاتھ سے دی جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ تاکید فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب تم میں سے کوئی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے۔ تو اب یہ جو اس میں کیا ہے کہ ایک یوں کہہ لیں کہ بس ایک فیشن بن گیا، بائیں ہاتھ سے کھانا ہے، کھڑے کھڑے کھانا ہے اور کھڑے کھڑے کے پی لینا ہے، اور اس کو بڑا جناب وہ ایک پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انگریز کرتے ہیں بس، یا فیشنیبل لوگ کرتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ جو دین سے جتنا دور ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں۔ تو استغفر اللہ، یہ فضیلت نہیں تھی، یہ مذمت کی بات ہے کہ آپ غیر مسلموں کے اور آپ دین سے دور لوگوں کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، اور جو آپ کو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے آپ اس سے دور ہو رہے ہیں۔ کھانا پینا لینا دینا دائیں ہاتھ سے، ایک ذرہ سی چیز بھی کھانی ہو بچوں کو عادی بنائیں بیٹھ کے، اور دائیں ہاتھ سے۔ تو لہذا یہ جو اسلامی ادب ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بڑا اہم ادب ہے، اور آپ یقین کریں کہ یہ ادب ویسے تو ظاہری اعتبار سے یعنی کہ ایک چھوٹا سا ادب لگتا ہے، لیکن اس کے اثرات کتنی دور جاتے ہیں میں اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں۔ کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ کھانے میں کوئی عیب نہ نکالا جائے، کھانے میں کوئی عیب نہ نکالا جائے۔ یہ کیسا کھانا ہے، اس میں یہ کم ہے، یہ زیادہ ہے، یہ کھانے میں عیب نکالنے کی جو عادت ہوتی ہے نا، یہ 2 طرح نقصان دیتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جس میں عیب نکالنے کی عادت پڑ جائے نا، اس کو جو مرضی کھلا دو، وہ کوئی نہ کوئی اس میں نقص نکال ہی دے گا، اور یہ ناشکری ہے، اور ہو سکتا ہے دوسرے کی دل آزاری ہو جائے۔ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ کھانے میں عیب نکالنے کی عادت زیادہ پرابلم تب کرتی ہے جب انسان کی شادی ہوتی۔ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو آدمی جو ہے اپنے گھر میں اس کا سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب بیوی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے اور کھانے میں عیب جو شروع کر دیتا ہے تو پھر وہاں پر کچھ نہ کچھ تناؤ کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی۔ اور آپ غور کر لیں اور آپ معلومات لے لیں کہ گھروں کے اندر شاید تیسرے دن جو جھگڑا ہوتا ہے نا کھانے کے اوپر ہی ہوتا ہو کہ اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ زیادتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب کوئی خرابی نہیں نکالی۔ پسند ہوتا تو کھا لیتے، تناول فرما لیتے، اور اگر اچھا نہ لگتا تو آپ چھوڑ دیتے، خاموشی اختیار کر لیتے، یہ نہیں فرماتے کہ اس میں یہ خرابی ہے۔ تو یہ یقین کریں کہ یہ ایسی ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کے اثرات بڑی دور تک جاتے ہیں، کیونکہ کھانا ہے روزانہ کے معمول کی چیز۔ جب روزانہ کے معمول کی شے میں عیب نکالنے کی عادت بن جائے تو پھر یہ عادت دیگر بہت سی چیزوں میں چلی جاتی ہے۔ تو لہذا اس عادت کو وہی روک لیا جائے تاکہ یہ دوسری جگہوں تک سرایت نہ کرے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور کھانے کے آداب میں سے جو بچوں کو سکھانا چاہیے وہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھائیں، اپنے آگے سے کھائیں، جو آپ کے قریب کنارہ ہے وہاں سے کھائیں۔ مثال کے طور پہ پلیٹ ہے تو اب پلیٹ کے اندر وہ جو
اس طرف کا کنارہ ہے وہاں سے نہیں، جو اپنے سامنے ہے وہاں سے۔ بچوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ ہر طرف ہاتھ مارتے ہیں، جبکہ مہذب طریقہ اور ایک شائستہ طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے وہاں سے کھائیں۔ اور خاص طور پہ اگر ایک پلیٹ میں کئی افراد کھا رہے ہیں، ایک تھال میں کئی افراد کھا رہے ہیں، اب اس صورت کے اندر دوسرے کے آگے ہاتھ ڈالنا جو ہے یہ معیوب ہے، یہ زیادہ معیوب ہے، تو لہذا یہ نہ کیا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل، ایک حدیث عرض کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تھا اور بچہ تھا، اور میرا ہاتھ پورے پیالے میں گھومتا تھا، کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے، میرا ہاتھ پورے پیالے میں گھومتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی، اور تربیت بھی کس کی ہے؟ وہی جس کی ہم بیان کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بچے سے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو لہذا جہاں ایسی صورت دیکھیں، خاص طور پہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، تو وہاں تو زیادہ آسانی سے کہا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ اچھی بات کہیں سکھا دیتے ہیں تو اسے مائنڈ نہیں کیا جائے گا، اسے پسند کیا جائے گا۔ ایک دو اور چیزیں اس کے ساتھ، اور جس کے اثرات جو ہے یوں کہہ لے کہ صرف کھانے کی حد تک نہیں ہیں بلکہ انسان کی زندگی کی دوسری چیزوں پر بھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، حرص سے کھانا، لالچ سے کھانا، حرص سے کھانا، یعنی کھانے کا ایسا انداز کہ جس سے لگے کہ یار لگتا ہے اس نے پتہ نہیں کھانا ہی نہیں کھایا کبھی، یا اس کو کبھی اچھا کھانا ملا ہی نہیں۔ تو اب بچے جو نا، جسے کہتے ہیں نا اچھی خاصی بے عزتی کروا دیتے ہیں کسی جگہ، کہ وہ کھانا ایسے اس کے اوپر کود پڑیں گے اور ٹوٹ پڑیں گے کہ دیکھنے والا یہی کہے گا اچھا لگتا ہے بیچاروں کو گھر میں کوئی اچھا کھانا ملتا ہی نہیں کبھی بھی۔ اچھا، حالانکہ گھر میں ہو سکتا ہے بچے اس سے زیادہ اچھا کھاتے ہوں، لیکن چونکہ بچوں کی تربیت نہیں کی تو بچے پھر اپنی حرکتیں تو کریں گے جو بھی ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ بچوں کو پہلے سکھائیں کہ حرص کے انداز میں نہ کھائیں۔ حرص کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہی ہے کہ ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی ہر طرف ہاتھ مار دیا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے اگر کھیر ہے، اب کھیر کے اوپر اگر کوئی وہ جیلی ہے یا کوئی اس کے اوپر جو ہے نا وہ نٹس وغیرہ لگے ہوئے، تو ہر جگہ سے نٹس اٹھا لیے، تو اب کیا یہ حرص والی صورت ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر ایک تھال ہے، ایک پلیٹ ہے اور اس میں بوٹیاں ہیں، تو سب سے پہلے بوٹی کے اوپر جو ہے نا وہ جھپٹا مار رہے ہیں، تو یہ جو طریقے ہیں یہ ہے حرص سے کھانے، یا جلدی جلدی کھانا، جلدی جلدی کھانا، تیز تیز کھانا، یہ بھی حرص کی علامت ہے۔ تو بچوں کو ان چیزوں سے پہلے سے ان کو یہ تمیز تہذیب سکھائی جائے، ورنہ پھر بچے جیسی عزت افزائی کرواتے ہیں وہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو ایک بچوں کی تربیت یہ ہے کہ حرص سے کھانے سے روکا جائے۔ اچھا، دوسرا ایک اور اسی کے ساتھ ملتی جلتی چیز ہے اور یہ پوری زندگی پہ اثر کرتی ہے، اور وہ ہے زیادہ کھانے سے روکنا۔ بچوں کو جب تک مزہ آتا رہے گا وہ کھاتے رہیں گے، لیکن اگر بچوں کو آپ تھوڑی سی یہ تربیت کریں گے کہ بیٹا پیٹ جب آپ کا مناسب بھر گیا تو اب کھانا چھوڑ دیں، اتنا کھانا کہ اب کھانے کی گنجائش نہ رہے، اور اب ایک لقمہ اندر نہ جائے اور ایک چمچ اندر نہ جائے، یہاں تک کھانا جو ہے، یہ جو زیادہ کھانے کی عادت ہے یہ لازمی طور پہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ عادت ہمیشہ جاری رہتی ہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ زیادہ کھانے کی عادتیں بد بیسیوں امراض کا ذریعہ بنتی۔ پھر کسی کو شوگر ہوتی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، کسی کا جو ہے نا جگر کا پرابلم، کسی کا کڈنی کا پرابلم، کہ جب زیادہ ہی کھانا ہے تو پھر اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو بچوں کو زیادہ، یعنی عمر کے حساب سے ہوتا ہے، ابتدا کے اندر تو بچے کو اچھی طرح پیٹ بھر کے کھلایا جاتا ہے تاکہ اس کی گروتھ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو، لیکن اس وقت بھی ضرورت پہ اس کو روک دیا جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ بچے کا پیٹ جو ہے وہ ایک پلیٹ کے اندر مثلاً بھر جائے گا، چاول کی ایک پلیٹ بھر جائے گا، بچے کو چونکہ مزہ آ رہا ہے اور وہ تیز تیز کھا رہا ہے، تو چونکہ ابھی دماغ کی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی، پیٹ تو بھر گیا، تو اب دماغ کی سیٹسفیکشن کے لیے بچہ پھر اگلی پلیٹ لے لیتا ہے۔ جب اگلی پلیٹ لیتا ہے تو اب کیا ہے، اب وہ زیادہ کھانے کی عادت بنتی۔ تو بچے کی تربیت کہ وہ زیادہ نہ کھائے بلکہ جتنی مناسب خوراک ہونی چاہے اتنی کھائے۔ اور ایک کھانے کے آداب میں سے اور چیز، اور اس کی ہمارے زمانے میں زیادہ ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارا کلچر بڑی تیزی کے ساتھ بدلتا جا رہا ہے،
ہمارا معاشرہ، ہمارا پاکستان کا جو کلچر ہے وہ بھی بدلتا جا رہا ہے اور دنیا بھر کا بدل رہا ہے. بہت ساری جگہوں کا بدل چکا اور ہمارا بدل رہا ہے. اور یہ بدلتا ہوا کلچر کتنا تباہ کن ہے، اس کے لیے کبھی آپ ذرا میڈیکل کی رپورٹس اور جو ہیلتھ کی دنیا میں رپورٹس ہیں وہ دیکھ رہے تو پتہ چلے گا کہ صحت لوگوں کی کس قدر تباہ ہو رہی ہے. وہ کلچر کیا ہے؟ وہ ہے صحت مند کھانوں کی عادت نہ ڈالنا اور جو کچھ فرائی اور تلائی اور یہ جو نظر آئے اس کے کھانے کی عادت ڈالنا. جیسے ہمارے ہاں اب کیا ہو گیا، ہمارے ہاں فرائی کھانا جو ہے، فاسٹ فوڈ جسے کہتے ہیں، وہ کھانا اتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ بچے جو ہے ان کو برگر، ان کو پزا اور ان کو فرائی چیزیں بس یہ پسند ہے. امریکہ، یورپ وغیرہ کے اندر تو پہلے ہی بہت عام ہے. اب اس کے ساتھ جو ہے نا یا کوئی کولڈ ڈرنک اور ساتھ میں جو ہے نا یہ برگر اور پزا اور اس طرح کی چیزیں. اور اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ کم از کم ہمارے ملک میں، پاکستان کے اندر، جو ہارٹ کے پرابلم ہیں، جو بلڈ پریشر کے پرابلم میں بڑھتے جا رہے ہیں. اور جن ملکوں سے یہ کلچر آیا ہے وہاں اس سے کتنی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں، یہ وہاں کی رپورٹ دیکھ لیں آپ. یعنی ڈھیروں ڈھیر. میں ایک مرتبہ ایک ملک میں گیا یورپ کے، تو وہاں پر مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارے ملک میں کہ شوگر بہت زیادہ ہے نا، شوگر کا مرض، ڈائبٹیز جو ہے بہت زیادہ ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ کے یہاں تو کھانا بہت اچھا ہوتا ہے، یعنی آپ کے یہاں جو فوڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بڑا کیئرفل ہے، وہ دیکھتا ہے اور ہر اعتبار سے جو ہے نا وہ صحیح رکھتا ہے، تو اس کے باوجود یہاں کیسے بیماری ہو سکتی اتنی زیادہ؟ تو انہوں نے کہا مفتی صاحب یہاں پر جو ہے نا کھانا جو ہے اس کی کوالٹی کی وجہ سے بیماریاں نہیں ہیں، اس کی کوانٹٹی کی وجہ سے بیماری ہیں. یعنی کھانے کے معیار کی وجہ سے بیماریاں نہیں ہیں کہ ناقص کھا رہے ہیں، بلکہ کھانے کی مقدار کی وجہ سے بیماریاں ہیں کہ زیادہ کھا رہے ہیں. اب ناشتے کے اندر ہی کوئی پیپسی پیے گا اور چپس کھائے گا اور فرنچ فرائز کھائے گا تو پھر اس کے بعد اس کی طبیعت پہ جو اثرات ہوں گے وہ ہوں گے. تو ہمارا جو ملک ہے، جیسے ہمارا پاکستان ہے، یہاں تو کوانٹٹی کوالٹی دونوں کا پرابلم ہے. ہمارے ہاں تو مقدار بھی خراب اور معیار بھی خراب، تو یہاں بیماریاں بڑھنے کا ریشو اور زیادہ ہے. تو لہٰذا بچوں کو شروع سے ہی آپ فروٹس کھانا، نٹس کھانا، بجائے اس کے کہ آپ ٹافیاں، چاکلیٹ اس طرح کی چیزیں کھائیں، اس کی بجائے نٹس کھا لیں. کاجو ہے، بادام ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے، اس طرح کی چیزوں کی عادت ڈال دیں، یہ اس سے 1000 گنا زیادہ اچھا ہے. اسی طریقے سے رنگ برنگی اور چیزیں جو ہے وہ پروسیسڈ فوڈ کھانے کی بجائے آپ ان کو پھل کھلائیں، پھل کھانے کی عادت ڈالیں. تو یہ چیزیں جو ہے ان کی عادت ڈالنا جو ہے یہ ہر اعتبار سے فائدہ مند رہے گا. تو یہ چند ایک چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق کھانے کے ساتھ تھا. اچھا اب آ جائیں ایک اور امر کی طرف، وہ ہے دوسروں کے گھر جانے کے آداب. کسی کے گھر جائیں تو وہاں جا کے بچے کیسے رہیں، کیسے بیٹھیں، کیا کریں، کیسا انداز ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کسی کے گھر جائیں تو وہاں گھر والے جو ہے نا وہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ مہمان جلدی چلے جائیں اور اس کے بعد دوبارہ کبھی نہ آئیں. تو یہ جو دعا ہے یہ دعا تبھی کی جاتی ہے کہ جب بچوں کی یہ تربیت نہیں کی ہوتی کہ کسی کے گھر جا کے کیا کرتے ہیں. بچے کسی کے گھر جاتے ہیں، سامنے والے بسکٹ رکھے، اب پتہ چلا کہ بچہ نے ایک اٹھایا، دوسرا اٹھایا، تیسرا اٹھایا، چوتھا اٹھایا، پلیٹ ختم. اب وہاں پر بیٹھے ہوئے ماں باپ اس کو گھور رہے ہوتے ہیں نا کہ او یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ جب گھر میں تربیت نہیں کی تو یہاں گھورنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے بچہ جو ہے کبھی صوفے پہ چڑھ گیا، کبھی ادھر چھلانگ مار دی، کبھی ادھر چھلانگ مار دی، کبھی اس شے کو چھیڑ دیا، کبھی اس کو چھیڑ دیا، کبھی اس بچے کو مار دیا. تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ پھر کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ والے بچے ہمارے گھر میں نہ آئیں. اور ہمارے ہاں ایسے بچوں کی کمی نہیں ہے کہ جن کے آنے کے اوپر گھر والے دعا کرتے ہیں کہ یا اول آئیں نہ آئیں تو چلے جائیں اور پھر دوبارہ نہ آئیں. تو لہٰذا بچوں کی یہ تربیت کرے کہ کسی کے گھر جائیں تو کھانا، بیٹھنا، رہنا، ملنا ملانا کیسے ہونا چاہیے. اچھا آداب اسلامی میں سے، اسلامی آداب میں سے ایک اور چیز، اور وہ ہے چلنے پھرنے کے آداب. چلنا تو ہوتا ہے، زندگی کا حصہ ہے، اس چلنے پھرنے کا بھی طریقہ ہے. اور اس چلنے پھرنے سے ہی آگے جو ہے وہ روڈ کے آداب، سڑک کے آداب، پھر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا، ابھی صرف چلنے پھرنے کے اعتبار سے. چلنے پھرنے کا ایک بنیادی سی چیز ہے
وہ یہ ہے کہ درمیانی چال چلنا چاہیے. یمشون علی الارض ہونا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. تو لہذا چلنے کے اندر جو انداز ہو وہ میانہ ہونا چاہیے، نہ تو اتنا بھاگم بھاگ آدمی چل رہا ہو کہ لگے پتہ نہیں ایمرجنسی ہوگی کوئی، اور نہ اتنا آہستہ چلے کہ لگے پتہ نہیں بیمار ہے بیچارہ. تو جو بیمار بھی نہیں ہے اور جس کو ایمرجنسی بھی نہیں ہے، تو اس کے چلنے کا جو انداز ہے، چال ہے، وہ مناسب اور معتدل ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اکڑ کے چلنا، ایسے انداز سے چلنا کہ جس سے لگے کہ یہ انداز، یہ چلنے کی چال مغرورانہ ہے، متکبرانہ ہے. تو یہ چلنے سے پتہ چل جاتا ہے جو بندہ متکبرانہ انداز میں چلتا ہے. ہم ایک خاص بندے پہ تو بدگمانی نہیں کرتے کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ متکبر ہے، لیکن اوور آل جو ایک انداز ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے کیا ہے کہ اکڑ کے چلنا، ٹانگیں پھیلا کے، سینہ چوڑا کر کے، گردن اکڑا کے چلنا، تو یہ متکبرانہ انداز ہے. اور قرآن مجید میں اس سے بالتصریح منع فرمایا گیا. اکڑ کے چلنا، تکبر سے چلنا، فخر و غرور سے چلنا، قرآن پاک کی آیت باقاعدہ اس بارے میں کہ ایسا نہ چلے. فرمایا زمین میں اتراتا ہوا نہ چل، زمین میں اکڑ کے نہ چل. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ بلندی میں پہاڑوں پہ پہنچ سکو گے. یعنی اتنا اکڑ کے ٹانگیں مار رہے ہیں زمین کے اوپر تو زمین پھٹ نہیں جائے گی، اور اتنی گردن اکڑا کے چل رہے تو پہاڑوں سے اوپر نہیں چلے جاؤ گے. زمین تمہارے اس اکڑ سے زیادہ مضبوط ہے اور پہاڑ تمہاری اس گردن سے زیادہ اونچے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کون سا ادب ہے کہ قرآن بیان فرماتا ہے کہ ایسے نہ چلو، عاجزی کے ساتھ چلنا چاہیے، باوقار انداز میں چلنا چاہیے. تو لہذا بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ اکڑ کے نہیں بلکہ ایک طریقے سے ایک اچھے مہذب انداز میں چلنا چاہیے. اچھا، اسی طرح بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ چلتے ہوئے جو ہے نا جو شے سامنے آئے گی ٹھڈا ماریں گے، اسے پاؤں مارتے جائیں گے، اور یہ بچوں میں زیادہ ہوتی، اور بچوں کی عادت بن کر ہی بڑے ہونے کے بعد یہ عادت باقی رہتی. درمیان راستے کے اندر جو چھوٹی موٹی چیز آ گئی اس کو ٹھوکر مار دی، جوتا مار دیا اسے. یہ کیا ہے؟ بخامخواہ فضول ایک احمقانہ سی حرکت. تو بچوں کو یہ سکھائیں کہ یہ والے کام نہیں کرنے. اچھا، پھر اس کے ساتھ چلنے کے اندر ایک اور چیز کہ گلی میں یا سڑک میں سائیڈ میں ہو کے چلنا چاہیے. یہ جو درمیان میں ہو کے چلنا ہوتا ہے نا، آپ یقین کریں کہ یہ انسانوں کا نہیں، یہ جانوروں کا کام ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کبھی کوئی بھینس جو ہے وہ بالکل سائیڈ میں ہو کے چل رہی ہے، یا آپ نے کسی بکری کو دیکھا کہ وہ بالکل سائیڈ میں ہو کے چل رہی ہے تاکہ ذرا دوسرے والے بھی گزر جائیں؟ نہیں. گائے، بھینس، بکری، بلی، کتا، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو جہاں ان کا دل کر رہا ہوگا جا رہے ہوں گے، کیونکہ ان کو تو مینرز نہیں ہوتے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر چلنے والوں کا انداز بھی انسانوں والا کم ہوتا ہے اور یہ ذرا بھینس بکری والا زیادہ ہوتا ہے. کھڑے ہونا ہے تو بالکل گلی کے درمیان میں کر کے کھڑے ہوں گے. بائک والا آئے گا، کار والا آئے گا، وہ آ کے ہارن بجائے گا تو پھر یہ موصوف مڑ کے دیکھیں گے، اچھا چلو ٹھیک ہے سائیڈ میں ہو گئے. پہلی سائیڈ میں ہو کے بیٹھ جاؤ، پہلے سائیڈ میں ہو کے کھڑے ہو جاؤ. یہ ایسی عجیب و غریب سی عادت ہے. اچھا، اسی طرح کسی نے گاڑی کھڑی کرنی ہے، سائیڈ میں نہیں کھڑی کرے گا، وہ درمیان میں کھڑی کر کے باتیں کرے گا. اب پیچھے سے کوئی آ کے ہارن بجائے گا تو اس کو سمجھ آئے گی، او ہو اچھا چلو جی اب سائیڈ میں کر لو. موٹر سائیکل والا بالکل درمیان میں کھڑی کرے گا. تو یہ جو رنگ برنگی سی عادات ہمارے معاشرے میں ہیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ روڈ سینس جسے کہتے ہیں نا، ٹریفک سینس، روڈ سینس، یہ تو بالکل یوں کہہ لیں کہ اس کا تو صفایا بالکل. کوئی شاذ و نادر کوئی ہوگا ہزاروں لاکھوں میں چند افراد کہ جن کو یہ پتہ ہوگا کہ یار چلنا کیسے ہوتا ہے. تو بچوں کو یہ سکھائیں کہ گلی میں چلنا ہے، روڈوں پہ چلنا ہے، سائیڈ میں چلیں. ایک تو یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ سے بچیں گے. خدا نخواستہ بائک تیز آ رہے ہوتے، بائک چلانے والوں کو جتنا شعور ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو بائک چلانے والے، گاڑی والے، تو ایک تو ان کے ایکسیڈنٹ سے بچیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ذرا ویسے اچھا طریقہ ہے کہ آپ سائیڈ میں چلیں. فٹ پاتھ بنے ہوتے ہیں لیکن اول تو فٹ پاتھ پہ قبضہ ہوتا ہے، تو فٹ پاتھ پہ جگہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی چل سکے. اور دوسرا اگر بنے بھی ہوں گے تو ہمیں شوق یہی ہے کہ سڑک پہ چلنا ہے، ہم فٹ پاتھ پہ نہیں چلیں گے. تو یہ ہمارا ایک مجموعی طور پہ حال ہے. تو چلنے کے اندر اس چیز کا خیال کریں کہ سائیڈ میں چلیں. اسی طریقے سے پھر اگر
عورتیں جا رہی ہیں تو اس سے ہٹ کے چلیں، وہ نہیں ہے کہ عورتیں آ رہی ہیں تو درمیان میں گھس کے نکل گئے. تو بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی اس کے اوپر عمل کریں. اچھا، اسی طرح بعض لوگوں کی ایک عجیب سی عادت ہوتی ہے پاؤں گھسیٹ کے چلنے کی، اور بچوں میں بہت ہوتی کہ جوتا گھسیٹ کے چلیں گے، اور اتنی بری آواز اس سے پیدا ہوتی ہے کہ الامان والحفیظ کیا بتائیں. لیکن بس وہ عادت ہے، بلڈنگ میں جا رہے ہیں، گلی پہ جا رہے ہیں، سڑک پہ جا رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، ہر جگہ گھسیٹ کے چلیں گے. اور ان کو ماں باپ سکھائیں بھی نا تو ایک آدھ مرتبہ کبھی بول دے بیٹا پاؤں اٹھا کے چلتے، بیٹا کہتا اچھا جی آپ چل لو، بچے نہیں چلیں گے. یہ وہ عادت ہے جو اتنی مکروہ قسم کی لگتی ہے اور اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے. تو بھائی بچوں کو اتنی تو انسانیت سکھا دے کہ ان کو چلنے کا تو طریقہ پتہ ہو کہ پاؤں اٹھا کے چلتے ہیں. تو یہ پاؤں اٹھا کے چلنا یہ بچپن سے عادت ڈال دیں گے تو یہ عادت انتہائی پختہ ہو جائے گی. میری عادتیں بہت ساری چیزیں ہیں بچپن سے والدین نے سکھائی ہوئی ہے. اب پوری زندگی میرا پیچھا کر کے دیکھ لیں آپ کو کبھی مل جائے کہ میں پاؤں گھسیٹ کے چلوں، کیونکہ بچپن سے سکھایا ہوا ہے تو اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. لیکن باقی آپ کو اچھے خاصے بڑی عمر کے لوگ ملیں گے سینس ہی نہیں ہے چلنے کی، گھسیٹ کے چلیں گے پاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے سکھایا نہیں، یا سکھایا ہے تو یہ موصوف ہی اتنے ذہین تھے کہ سیکھا ہی نہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کا بھی خیال کریں. اچھا، ایک اور چیز، اور وہ بھی خاص طور پہ سیڑھیاں چڑھتے اترتے یہ زیادہ سامنے آتی، اور اسی طرح جو ہے یہ مسجدوں کے اندر بھی بہت مرتبہ دیکھا ہے، وہ ہے زمین پر زور زور سے پاؤں مارنا، دھم دھم کرتے ہوئے جو ہے وہ سیڑھیاں چڑھنا اترنا آنا جانا. تو اب یہ عادت وہ ہے کہ جسے عقل انسانی کہتی ہے کہ یہ جاہلانہ عادت ہے، اور یہ ایسی عادت پکی ہوتی ہے کہ شاید و باید ہی جو ہے نا وہ کوئی بچوں کو روکتا ہو اس چیز سے کہ بیٹا اس طریقے سے نہیں چلتے. اور میں تو روزانہ جو ہے نا کسی جگہ اس کا مشاہدہ ہو ہی جاتا ہے کہ آتے جاتے سیڑھیوں کے اوپر جو ہے وہ بچے جیسے چڑھتے ہیں، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی کہ وہ کسی دنیا دار کے بچے ہیں یا دیندار کے بچے ہیں. دنیا دار کے بچے بھی اسی طرح دھم دھم کرتے ہوئے چڑھ رہے ہیں، دیندار کے بچے بھی اسی طرح جاہلانہ انداز میں چڑھ رہے ہوتے. تو یہ جو چلنے کا انداز ہے کہ پاؤں زمین پر زور سے نہیں مارنا چاہیے. زور سے مارنا جو ہے ایک تو ویسے ہی بھی جو ہے آپ کو تکلیف دینا ہے، اور دوسرا سوائے شور کے اور یہ کچھ بھی نہیں. تو یہ چند ایک چیزیں جو ہے وہ میں نے عرض کی ہے اس حوالے سے اسلامی آداب. اور میں آپ سے دوبارہ یہ عرض کروں گا کہ آپ یقین کیجئے ہمارا حال ویسے تو بقیہ چیزوں کے اندر بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. عقیدے کے اندر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، لیکن وہ ایمان کے جو اثرات ہوتے ہیں نا وہ ذرا شاید و باید ہی ہیں، وہ نظر نہیں آتے. عبادات کے اندر بھی ہمارے یہاں کمزوری ہے، لیکن تب بھی مسجدوں میں لوگ جاتے ہیں. ٹھیک، حلال و حرام کا فرق بھی ایک تعداد کر لیتی ہے، ایک نہیں کرتی. لیکن یہ جو آداب زندگی ہیں، یہ جو اسلامی آداب ہیں، معاشرتی آداب ہیں، اس میں تو یوں کہہ لیں کہ اگر وہاں ستیہ ناس ہے نا تو یہاں سوا ستیہ ناس ہے. یہاں کی تو حالت ہی بالکل پتلی ہے. گھر میں، باہر، روڈ پہ، سڑک پہ، گاڑی میں، ٹریفک میں، مسجد میں، ہر جگہ پہ جو ہمارے معاشرے کی حالت ہے وہ کسی طور پہ کوئی باشعور، مہذب اور شائستہ معاشرہ نہیں شمار کیا جا سکتا. ہم بیرون ملک جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں پر یقین کریں یہ نہیں کہ امیر ملکوں میں، غریب ملکوں کے اندر بھی بہت سی چیزیں معقول ہوتی ہیں. اپنے ملک میں قدم رکھتے ساتھ اگلے سیکنڈ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا ملک زندہ باد، اپنے ملک میں پہنچ گئے. نہ قطار، نہ جو ہے لحاظ، نہ صفائی، نہ کچھ اور، ساری کی ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی. تو ہمارے جو حالت ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ خراب ہے. تو لہذا اپنی تربیت بھی کریں، اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں. ہمارا معاشرہ لگے کہ انسانی معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ لگے کہ اسلامی معاشرہ ہے، ہمارے یہاں لگے کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کو ان کے دین نے، ان کے قرآن نے، ان کی حدیث اور سنت نے ان کو یہ اچھے طریقے سکھائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. حقوق العباد ہوگا میرا کیا کرم مجھ پہ کر